شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اسے گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی صفت پائی جاتی ہے جس کو انسان اپنا لے تو ولی بن جائے؟ دنیا میں کتے کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور خطرناک ترین نسل کون سی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن بن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا اس نے سجدہ کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے نقل کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتے کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم آ کر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہونے لگ گئی تھی۔ اس تھوک سے کتے کی تخلیق کیا گیا۔ یہی کتا اس کے بعد انسانوں اور درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227، مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مسند احمدی سمیت دیگر احادیث کی کتب میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی ہے۔ آپ فرمانے لگے جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو وہ ہر روز اس کے اجر میں سے دو قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی ہونے کے وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔
کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی کیح کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور اس مقام پر نہیں جاتے۔ نجس ہو لیکن وفاداری کتے کی ایک ایسی صفت ہے جس کو اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔